السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا معلم صفدر امین دی رائل اسکول آف سائنس کی جانب سے آج ہم پڑھیں گے 3 days to see کی ٹرانسلیشن۔ اس کے ہم نے پیراگراف نمبر 1 to 6 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ پیراگراف نمبر 7 سے لے کے پیراگراف نمبر 10 تک اس کی ٹرانسلیشن، بلکہ اس کے آگے بھی ہے ایک پیراگراف 11 تک انشاءاللہ ہم اس کی ٹرانسلیشن مکمل کریں گے۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ دی فالوئنگ مارننگ، مذکورہ صبح کو یعنی آنے والی جو صبح ہے، آئی شوڈ گریٹ دی ڈان، میں سورج کو سلام کروں گی۔ گریٹ کہتے ہیں کسی کو سلام کرنا، خوش آمدید کہنا۔ تو سورج کو خوش آمدید کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو میں اس کے طلوع ہونے سے پہلے ہی اس کو میں بیدار ہو جاؤں گی تاکہ اسے خوش آمدید کہہ سکوں، یعنی اس کا وہ خوبصورت منظر دیکھ سکوں۔ ظاہر ہے جب کوئی مہمان آنے والا ہو تو ہم اس سے پہلے اگر دروازے پہ پہنچیں گے تو تبھی اسے خوش آمدید کہہ پائیں گے۔ بالکل اسی طرح ہیلن کیلر کہتی ہے کہ میں آنے والی صبح کو سورج کو خوش آمدید کہوں گی، اینڈ اینشیس ٹو ڈسکور نیو ڈیلائٹس، اور میں نئی خوشیوں کو ڈسکور جاننے کے لیے بے تاب ہوں گی، بے چین ہوں گی۔ فار آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے کہ دیٹ فار دوز ہو ہیو آئیز، کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں یعنی جن کے پاس آنکھیں ہیں، وچ ریئلی سی، وہ یقیناً دیکھتے ہوں گے کہ دی ڈان آف ایچ ڈے مسٹ بی پرفیکٹلی نیو ریویلیشن آف بیوٹی، کہ روزانہ نکلنے والا جو سورج ہے وہ ایک خوبصورتی کا نیا منظر، نیا نظارہ پیش کرتا ہے۔ This according to the terms of my miracle to be my third and last day of sight، یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہلے دن کیا کروں گی، دوسرے دن میں کیا کروں گی اور تیسرے دن میں کیا کروں گی، یہ ساری چیزیں ہیلن کیلر کہتی ہے کہ یہ میرے نظریے کے مطابق ہیں، میری جو سوچ ہے، میرا جو ساتھ معجزہ ہونا ہے اس کے مطابق یہ سب کچھ ہے، اور لاسٹ ڈے آف سائٹ، اور یہ میرے دیکھنے کا، نظارے کا تیسرا اور آخری دن ہوگا۔ پیراگراف نمبر 8، I shall have no time to waste in regret for longing، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں خواہشات پر پچھتاؤں، یعنی اللہ نے جب مجھے آنکھیں دینی ہیں تو جب میں چیزوں کو دیکھوں گی تو بیٹھ کے افسوس کروں کہ کاش میرے پاس حقیقت میں آنکھیں ہوتیں، فار لانگ ٹرم میرے پاس آنکھیں ہوتیں تو میں یہ کرتی اور میں وہ کرتی، یعنی اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اتنا زیادہ کہ وہ خواہشات پر بیٹھ کے پچھتائے۔ ٹھیک ہے جی، دیر از سو مچ ٹو سی، کیوں وقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دا سیکنڈ آئی ڈیووٹیڈ ٹو مائی فرینڈس، اب یہ بتانے لگی ہے اس کا خلاصہ جو کچھ اس نے کیا کہ دا فرسٹ ڈے، سب سے پہلے دن، آئی ڈیووٹیڈ، میں نے اس دن کو وقف کیا، ٹو مائی فرینڈز، اپنے دوستوں کے لیے، اینیمیٹ اینڈ ان اینیمیٹ، جانداروں اور بے جان چیزوں کے لیے میں نے اپنے پہلے دن کو وقف کیا تھا۔ دا سیکنڈ، اور جو دوسرا دن تھا اس نے کیا کیا، ریویلڈ ٹو می دی ہسٹری آف دی مین اینڈ نیچر، دوسرے دن نے میرے اوپر انسان اور قدرت کی جو ہسٹری تھی، جو تاریخ تھی، اس کو مجھ پر عیاں کیا۔ ریویل کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، عیاں کرنے کو۔ ٹوڈے، آج جو تیسرا دن ہے، آئی شیل اسپینڈ ان دی ورک ڈے ورڈ آف دی پریزنٹ، موجودہ دور میں جو کام والی جگہ ہے آج کا دن میں وہاں پر خرچ کروں گی۔ ایمڈ دی ہانٹس آف مین، انسانوں کے درمیان، کیوں؟ گوئنگ اباؤٹ دی بزنس آف لائف، جہاں پر وہ اپنے زندگی کا بزنس یعنی کاروبار کر رہے ہوں گے، یعنی آج کا دن میں کسی ایسی جگہ پر خرچ کروں گی جہاں انسان کی زندگی کا کاروبار چل رہا ہوگا۔ کیا ہوگا وہاں پر؟ اینڈ ویئر کین ون فائنڈ سو مینی ایکٹیویٹیز اینڈ کنڈیشنز، اور اب اپنے آپ سے سوال کرتی ہے کہ اتنی ساری ایکٹیویٹیز اور اتنی ساری جو انسانی کام کی صورتیں ہیں وہ مجھے کہاں پر میسر ہوں گی؟ ان نیو یارک، کیا یہ نیو یارک میں ہوگا؟ سو دی سٹی بیکمز مائی ڈیسٹینیشن، یہی وجہ ہے کہ وہ شہر میری منزل ہے۔ اب اس لائن میں یہ بیان کیا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر جاؤں گی جہاں پر انسان جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہوگا، اور وہ مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی زندگی کی وہ وہاں پر چل رہی ہوں گی۔ اب اس نے ایسے شہر کا انتخاب کیا جہاں پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور تقریباً تمام کے تمام کام وہاں پر کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کراچی میں چلا جائے تو چونکہ وہ بہت بڑا شہر ہے ہمارے پاکستان کا، تو جو پورے پاکستان کی ایکٹیویٹیز ہیں
تقریباً 99% وہ وہاں پر موجود ہوں گی۔ اسی طرح لاہور میں اگر ہم چلے جائیں جو بڑے بڑے شہر ہیں تو پورے پاکستان کی ایکٹیویٹیز وہاں تمام صوبوں کے لوگ آپ کو یکجا ملیں گے اور وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں وہ کہتی ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پر اپنا دن گزاروں گی جہاں انسان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوں۔ پھر خود سے سوال کرتی کہ ایسا کہاں ممکن ہے؟ بے شک نیو یارک میں، یہی وجہ ہے کہ وہ شہر میری منزل ہے۔ پیراگراف نمبر 9 ناؤ اینڈ دین آئی ہیو ٹیسٹڈ مائی سین فرینڈ، اکثر اوقات ناؤ اینڈ دین کبھی کبھی میں آئی ہیو ٹیسٹڈ مائی سین فرینڈز میں اپنے دیکھنے والے دوستوں کو جن کے پاس آنکھیں ہیں انہیں چیک کرتی ہوں، ٹو ڈسکور یہ جاننے کے لیے واٹ دے سی کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں اور وہ میرے جاننے والے ہیں میں ان سے کبھی کبھی پوچھ لیتی ہوں کہ تم لوگ کیا دیکھتے ہو۔ ریسنٹلی آئی واز وزٹڈ بائی اے ویری گڈ فرینڈ ہو ہیڈ جسٹ ریٹرنڈ فرام اے لانگ واک ان دی ووڈز، ابھی میں نے ایک ایسی دوست سے ملاقات کی جو جنگل میں کافی دیر سیر کرنے کے بعد واپس آئی تھی۔ آئی آسکڈ ہر، میں نے اس سے پوچھا what she had observed، تم نے کیا دیکھا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ observe کا ترجمہ تو ہم یہاں دیکھنے سے کر رہے ہیں، سی بھی دیکھنا ہوتا ہے، لک بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن observation میں اور seeing میں فرق ہے۔ ایک چیز جو نارملی جس پہ ہماری نظر پڑتی ہے، جیسے میں ابھی سامنے اگر دیکھ رہا ہوں تو دائیں بائیں کی بھی بہت ساری چیزیں میری نظر میں ہیں، لیکن observation وہ ہوتی ہے جس کو انسان باقاعدہ توجہ کے ساتھ اور غور سے دیکھ رہا ہو۔ تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم نے کیا آبزرو کیا؟ تو نتھنگ ان پرٹیکولر، اس کی دوست نے کہا کچھ خاص نہیں۔ اب جب اس نے یہ جواب سنا تو کہتی ہے کہ آئی مائٹ ہیو بین انکریڈلس، مجھے کوئی بے چینی نہیں ہوئی، یعنی مجھے کچھ بھی اچنبھا نہیں لگا، کچھ بھی عجیب نہیں لگا۔ کیوں؟ ہیڈ آئی ناٹ بین اکسٹمڈ ٹو سچ رسپانس، کیا مجھے ایسے جواب سننے کی عادت نہیں ہو گئی؟ اس کا آسان ترجمہ، کیونکہ مجھے ایسے جواب سننے کی عادت ہو گئی ہے اس لیے مجھے یہ بات عجیب نہیں لگی۔ آگے دیکھیں ذرا، I might have been incredulous had I not been accustomed to such response، مجھے ذرا بھی تعجب نہیں ہوا کیونکہ مجھے ایسے جواب سننے کی عادت ہو گئی ہے۔ far long ago، کافی عرصہ گزرا کہ I became convinced، میں اس بات کی قائل ہو چکی ہوں، میں نے یہ مان لیا ہے that the seeing people see little، کہ دیکھنے والے بہت کم دیکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ اپنے آنکھوں کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 10 how was it possible، یہ کیسے ممکن ہے؟ I asked myself، میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ to walk for an hour in the woods، کہ کوئی شخص جنگل میں 1 گھنٹہ تک سیر کرے and see nothing worthy of note، اور پھر بھی اس نے کوئی قابل قدر چیز نہیں دیکھی۔ I who، میں وہ ہوں can not see، جو دیکھ نہیں سکتی find hundreds of things to interest me through my touch، میں وہ ہوں جو چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی اس کے باوجود ہزاروں چیزوں کو مر ٹچ میں اپنے چھونے کے ذریعے سے محسوس کر سکتی ہوں۔ جی اب بیان کرنے لگی کہ میں کیسے محسوس کرتی ہوں۔ I feel the delicate similarity of a leaf، میں ایک پتے کی پیچیدہ ساخت کو، بناوٹ کو محسوس کرتی ہوں۔ I pass my hands lovingly on the smooth skin of a silver birch، میں سلور برچ کے درخت کی جو سموتھ پلین جلد ہے اس پر ہاتھ رکھ کر اس کی ملائمت کو محسوس کر لیتی ہوں۔ اور اینڈ دا رف شیگی بارک آف اے پائن، اور صنوبر کی کھردری جلد کو میں اپنے ہاتھ سے محسوس کرتی ہوں۔ مقصد یہ ہے، یہ بتا رہی ہے کہ میں کسی چیز کے کھردرے پن کو اور اس کی ملائمت کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے محسوس کر لیتی ہوں۔ I touch the branches of the trees hopefully in search of a bird، میں درختوں کی شاخوں کو اس امید سے چھوتی ہوں، ہاتھ لگاتی ہوں تاکہ مجھے کوئی کلی مل جائے۔ The first sign of awaking nature after her winter sleep، جو کہ قدرت کے جاگنے کی نشانی ہے سردیوں کی نیند کے بعد۔ مراد یہ ہے کہ موسم بہار کا آنا اور جانا میں اپنے ٹچ کرنے کے ذریعے سے، چھونے کے ذریعے سے محسوس کر لیتی ہوں۔ درخت پر جب ہاتھ لگاتے ہوئے کوئی کلی مجھے ملتی ہے تو میں یہ جان لیتی ہوں کہ اب کلیاں کھل رہی ہیں، یعنی کہ موسم بہار آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ I left the delightful velvety I feel the delightful velvety texture of a flower، میں ایک پھول کی جو مخملی ساخت ہوتی ہے، نرم و ملائم، اس کو بھی اپنے ہاتھ سے محسوس کر لیتی ہوں۔ and discover its remarkable convolution،
اور میں اس کی پیچیدہ سی بناوٹ کو بھی جان لیتی ہوں. اینڈ سم تھنگ آف دی میریکل آف نیچر از ریویلڈ ٹو می. اور اس طریقے سے قدرت کے جو مظاہر ہیں، قدرت کے جو معجزے ہیں وہ مجھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں. اوکیجنلی، کبھی کبھی، if I am fortune، اگر میری قسمت اچھی ہو، I place my hand gently، میں نرمی سے اپنا ہاتھ رکھتی ہوں، on a small tree، چھوٹے سے درخت پر، and feel the happy quiver of a bird in full song، اور میں پرندے کے چہچہانے کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے محسوس کر سکتی ہوں. کیسے محسوس کرتی ہے؟ جب انسان بول رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہو، اٹیچ ہو، تو اس چیز کے اندر آپ ہلکی سی تھرتھراہٹ کو، وائبریشن کو محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو چونکہ یہ ڈیف اینڈ بلائنڈ تھی، بہری بھی تھی، سن نہیں سکتی تھی، تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ پرندے کی چہچہاہٹ کو کیسے سنتی ہے؟ تو وہ اس کی جو وائبریشن ہوتی ہے چیز کی، اس کو محسوس کر کے یہ اندازہ لگا لیتی تھی کہ کوئی پرندہ چہچہا رہا ہے. اور I am delighted to have the cool water of a brook rush through my open fingers، جب پانی میری انگلیوں کے درمیان سے گزرتا ہے تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. To me a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. کہتی ہے کہ گھاس کا بنا ہوا قالین یا سنوبر کی جو شاخیں اوپر سے گر رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سوئیوں کی طرح، ان سے جو قالین بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ میرے نزدیک ایران کے مہنگے ترین قالین سے زیادہ اچھے ہیں. گھاس سے کوئی قالین نہیں بنتا، سوئیوں سے بھی کوئی قالین نہیں بنتا. مراد یہ ہے کہ جس جگہ پر گھاس لگی ہوئی ہو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جگہ کارپیٹڈ ہے، یعنی کارپیٹ وہاں پر بچھا ہوا ہے. سنوبر کے درخت سے بالکل سوئیوں کی طرح، یعنی باریک، نوکدار نہیں بلکہ باریک ہونے میں وہ سوئیوں جیسی ہوتی ہیں، نیڈلز، وہ گرتی رہتی ہیں. جب وہ نیچے گرتی رہتی ہیں تو بالکل ایک ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کارپیٹ بچھایا ہوا ہو. تو ہیلن کیلر کہہ رہی ہے کہ سوئیوں سے بنا ہوا، وہ سنوبر کی سوئیوں کا بنا ہوا جو قالین ہے وہ ہو یا گھاس لگی ہوئی ہو، اس کے اوپر چلنا مجھے زیادہ خوشی دیتا ہے چہ جائے کہ میں ایران کے کسی مہنگے ترین قالین پر چہل قدمی کروں. ٹھیک ہے جی. ٹو می دی پیجنٹ آف سیزن از اے تھرلنگ اینڈ ان اینڈنگ ڈراما. میرے لیے موسموں کا یہ تبدیل ہونا یہ ایک نہ ختم ہونے والا ڈراما ہے. دا ایکشن آف وچ اسٹریم تھرو مائی فنگر ٹپس. اور یہ سارے کے سارے جو نشریات ہیں، یعنی یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے یہ میری انگلیوں کے پوروں پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. پیراگراف نمبر 11 اب اینڈ پہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ if I were the president of a university، اگر میں کسی یونیورسٹی کی صدر ہوتی تو I would set up a course called how to use your eyes، تو میں ایک ایسا کورس ترتیب دیتی، ایک ایسی کتاب بناتی جس کا نام یہ ہوتا کہ how to use your eyes، اپنی آنکھوں کا استعمال کیسے کریں. The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. ایک استاد یعنی ایک پروفیسر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائے، پپلز، اپنے شاگردوں کو، کہ وہ اپنی زندگی میں خوشیوں کو بھر سکتے ہیں. کیسے بھر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں جن چیزوں کو آج سے پہلے انہوں نے کبھی نوٹس نہیں کیا تھا. جب وہ ایسا کریں گے تو وہ اپنی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ he would try to awaken their dormant and sluggish faculties، اور اس جو ٹیچر ہے، جو پروفیسر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کی، اپنے شاگردوں کی جو سوئی ہوئی اور خوابیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو جگانے کی کوشش کرے. لیں جی، آج کی ٹرانسلیشن یہاں ختم ہوئی اور کتاب کا بھی ہماری الحمدللہ اختتام ہو چکا ہے. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.